کچھ حضرات جو ہیں ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ کسی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ملحدین جو ہے ان کا نقطۂ نظر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کیپیسٹی ہے وہ اس سے نہیں آتے وہ جو ہے. تو یہاں پر جو یہ آدمی کی اپنی جو وہ ہے، اب اس کو کیا ایگو کہیں گے یا کیا، کہ اگر میں نے میرا آرگیومنٹ جو ہے وہ میں پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کہے گا تو میں یہ کہوں گا، یہ کہے گا تو یہ کہوں گا، تو اس کا بھی کچھ عمل دخل اس میں ہے. ہو جاتا ہے. لیکن ہم جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی، وہ خدا کے منکر ہیں یا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم نے ان کے اس خراب رویے سے قطع نظر کرتے ہوئے ان تک حقیقت پہنچانی. بس اتنی بات. کبھی بھی اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا. ہم نے حکمت کے ساتھ انہیں بلانا ہے، پکارنا ہے، دعوت دینی ہے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے راستے پہ چلو، تمہارے بھائی ہو، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں، ان سے بیزاری. ان کا نظریہ الگ ہے، جو بھی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں اپنے راستے سے غرض ہے. ہم نے حکمت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اس راہ کو نہیں چھوڑنا جسے سوچ سمجھ کے اپنایا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین اور خدا کی صفات کا علم، ہمیں اس سے نہیں ہٹنا. نہ، ہم نے حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو سوالات کرنے والے بڑے ذہن بھی کبھی ہوتے ہیں، ان کے اثر سے دب کے اپنی راہ کو کھوٹا کریں. نہ یہ کرنا ہے اور نہ وہ کرنا ہے. نہ اپنی راہ چھوڑنی ہے اور نہ ہی اپنے مخالفین کے ساتھ جو نظریاتی طور پر مخالف ہیں کوئی برا عمل کرنا ہے. خدا نے کہا ہے لوگوں کو دعوت دو، میرے دین کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. اور اگر تمہیں بحث کرنے کا موقع آ جائے تو اس میں بھی دلائل اور حکمت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ تمہارا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے، اور وہ یقیناً سب کو جانتا ہے جو لوگ ہدایت پہ ہیں. تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم گفتگو کریں تو دلائل کے ساتھ کریں، حکمت پہ مبنی باتیں کریں، اور اگر کہیں تلخ کلامی کی نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو تلخ کلامی سے بچا کر بہت ٹھنڈے طریقے پر ان کی بات سن کے انہیں دعوت دیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں. ایسے نہ ہو کہ شیطان ہمیں کسی گمراہی میں مبتلا کر دے اور محض اپنی زبان کے چٹخارے کے لیے باتوں میں تو بہت تیز ہوں، لیکن کبھی قبولیت دعا کے مواقع پر ہمارے ذہن میں یہ احساس تک پیدا نہ ہو کہ جن سے سارا دن رات میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور عرض کروں کہ آپ مہربانی کریں انہیں ہدایت دے دیں اور مجھے ان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دیں. یہ کام کرنے کی